हेलो सलाम जी। मैं आज आपको एक छोटा लेसन बताना सिखाना चाहती हूँ। आज मैं एक सवाल से शुरू करना चाहती हूँ कि आप किसी जानवर को जानते हैं जो अपनी शक्ल या अपना रंग तब्दील करता है? थोड़ा सा सोचे, 1 मिनट सोचे। कौन से ऐसे जानवर है जो अपना रंग या अपनी शक्ल तब्दील करते हैं या कर सकते हैं या किसी वक्त ज़िंदगी में तब्दील करती हैं या करता है? कुछ याद है? जी, दो जानवरों के बारे में आज आपको बताना चाहती हूँ। एक है तितली। तितली आपने देखा होगा, है ना? तितली बहुत खूबसूरत जानवर है जो उड़ती है, मुख्तलिफ कलर्स है, बहुत नाजुक और प्यारे लगते हैं देखने से। लेकिन शुरू में ज़िंदगी के शुरू में वो जिस तरह कीड़ा नहीं है, वो काफ़ी गंदा ब्राउन सा कीड़ा लगता है। वो ज़मीन पे रेंगता है, उड़ नहीं सकता और कुछ लगता है कि उसकी कोई शक्ल नहीं है ख़ास। और फिर उसके अंदर में तब्दीली होती है और अचानक वो तितली एक वक्त में वो ये जो कीड़ा का लिबास हम कह सकती है वो छोड़ देती है और इसमें से निकल कर उड़ना शुरू करती है और फिर एक खूबसूरत रंगीन तितली बन गई है। ये मोटसा है, ये बिल्कुल मोटसा है। और ये कौन करता है? ये खुदा कर सकता है और खुदा करता है। जो दूसरा जानवर है, ये एक जानवर है जो पता नहीं मैंने पाकिस्तान में कभी देखा नहीं। शायद आप देखें, बाद में मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, फिर देखें कि आपने कभी देखा या नहीं। मैं अभी थोड़ा सा रोकूंगी इधर और मैं आपको एक या दो पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगी। जी, उम्मीद है आपने कहानी देखी और सुनी होगी। तो कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। तो कौन पहाड़ पर चढ़ गई? कौन कौन पहाड़ पर चढ़ गई? शाबाश। कुल 4 लोग हैं ना? यसु और उसके 3 शागिर्द, पतरस और अंद्रयास और याकूब। और जब वो पहाड़ पर थे तो क्या खास अजीब वाकया हुआ? पतरस और दूसरे शागिर्दों ने क्या देखा? क्यों वो हैरान हुई, परेशान शायद हो गई? यसु तब्दील हो गया,
ہے نا، اس کی شکل تبدیل ہو گئی. لگتا ہے کہ اس کے کپڑے لباس روشنی جیسے چمک رہے تھے، سفید سفید چمک رہے تھے یسوع، ہے نا. اور انہوں نے دیکھا وہ پہلے جیسا نہیں ہے، آسمانی شکل لگتا ہے. اور وہ کافی حیران ہوئی. اور انہوں نے ایک کچھ اور دیکھا کہ یسوع کے ساتھ 2 آدمی تھے جو مر چکے تھے پہلے، موسیٰ اور ایلیا. اور یسوع ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور وہ یسوع کے ساتھ. اور تیسری حیران کن بات تھی کہ آواز آئی، ایک بادل نظر آیا، اور اس میں سے خدا باپ کی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کو سنو، اس کو سنو. اور اینڈ میں پطرس کیا بنانا چاہتا تھا؟ شاباش. نا وہ یسوع کے لیے، ایلیا کے لیے، موسیٰ کے لیے وہ کچھ چھوٹے جس طرح خیمہ بنانا چاہتا تھا، اور وہاں تاکہ وہ وہاں ٹھہرے. لیکن پھر وہ چلی گئی، اور یسوع ان کے پاس ان کے ساتھ رہ گیا تھا، اور پھر یسوع کا شکل دوبارہ نارمل تھا. اس کہانی میں کیا سبق ہے؟ کیا سبق ہے اس کہانی میں؟ معجزہ ہے، یہ ہمیں دکھاتا ہے یسوع سب کچھ کر سکتا ہے. یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ یسوع واقعی خدا کا بیٹا ہے. خدا نے کنفرم کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو سنو. ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یسوع کی سننا چاہیے، ہے نا. خدا نے کہا، خدا کی آواز نے کہا یسوع کو سنو. ہم یسوع کی آواز سنتے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے. یسوع کی آواز سننے کے لیے یا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ضروری ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا، جو خمیلیون ہے، جو اپنا رنگ تبدیل کرتا ہے زمین کے مطابق. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین کے بالکل قریب ہے. اور ہماری تبدیلی کے لیے اگر ہم چاہتے کہ ہماری زندگی تبدیل ہو، ہم بھی یسوع کے بالکل قریب ہونا ہے. سب سے پہلا قدم ہے یسوع کے پاس جانا، اس کے بالکل قریب ہونا. اس سے کہنا یسوع تو میرے اندر آ جائے، میری دل صاف کر، میرے گناہ معاف کر، اور میرے اندر میں رہے، میری مدد کر، تاکہ میری بری عادتیں، بولنا یا رویہ وہ تبدیل ہو جائے، وہ نیا ہو جائے. اور پھر یہ معجزہ ہوتا ہے اگر ہم ہر روز یہ دعا کرتے ہیں تو یسوع کی مدد سے، اس کے قریب رہنے سے، اس کے کلام پڑھنے سے، اس سے مدد مانگنے سے ہم آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہیں. ہماری باتیں صاف اچھی ہوتے ہیں، گالیاں کم ہوتی ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. ہم ایسے عادتیں جو یسوع پسند نہیں ہے چھوڑ سکتے ہیں. یہ آسان نہیں ہے، ایک دم تو نہیں ہو سکتا. جھوٹ بولنا چھوڑنا اچانک مشکل ہے، لیکن یسوع کی مدد سے، اس کے قریب رہنے سے ممکن ہے. اور دوسری عادتیں جو آپ جانتے شاید ہے کہ یہ خدا کو پسند نہیں ہے، یسوع کے قریب رہنے سے، اس سے مدد مانگنے سے، ہر روز اس کے ساتھ باتیں کرنے سے، ہمیں تبدیل کرتے ہیں. آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کرنا؟ یسوع سے مانگنا، ہے نا. یسوع سے مانگنا، یسوع کی سننا، یسوع کی آواز سننا روز روز. خدا باپ نے کیا کہا؟ اس کی سنو. لیکن یہ کتنی خوبصورت بات ہے. جس طرح ہم سمجھتے بس اتنی براؤن یا گرین شکل کا کیڑا کتنی خوبصورت تتلی بن سکتا ہے،
ہم شاید دوسرے لوگ دیکھیں گے کہ یہ بچہ کیسے اتنا خوبصورت پیارا بن گیا ہے، وہ اسمائل کرتا ہے، وہ دوسروں کی فکر کرتا ہے، وہ امی ابو کی بات مانتا ہے اور وہ گالی بھی نہیں دیتا، اس کی آواز سے بھی پہچان ہے کہ وہ خوبصورت ہے۔ اور شاید لوگ پوچھیں گے کہ یہ کس نے کیا، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ خدا کی طرف سے ہے، یسوع کی طرف سے ہے۔ خدا جو جانور میں اتنا موجزہ دکھاتا ہے ہمارے اندر میں بھی دکھا سکتا ہے۔ آؤ ابھی آپ اپنا فیصلہ کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنے لیے چھوٹی دعا کریں اور یسوع کو بتائیں کہ آپ بھی تبدیل ہونا چاہتے ہیں۔ یسوع کو اپنے دل میں دعوت دیں، یا جب آپ نے پہلے دعوت دی ہے تو پھر آپ یسوع سے کہیں کہ میرے اندر میں ابھی کچھ گند ہے، یہ نکال، میں پھر شروع کرنا چاہتی ہوں، میں پھر صاف دل حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میری یہ باتیں، یہ عادتیں جو اچھی نہیں ہے، گندی ہے، میں تیری مدد سے، تیری طاقت سے نکالنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ تبدیل ہو جائے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بائے بائے۔